کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کی مسجد میں امامت کروا کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ محلے کا ایک امیر زادہ مولوی کی بیٹی پر عاشق تھا اور کسی طرح اس سے شادی رچانا چاہتا تھا، لیکن وہ شراب اور بری صحبت کا عادی تھا۔ اس لیے جیسے اس نے رشتہ بھیجا، مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بات اس امیر زادے کو بہت بری لگی۔ اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ غریب مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اپنی توہین کا انتقام لینے پر اتر آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح مولوی کی بیٹی کو بدنام کر کے چھوڑے گا تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ شادی پر آمادہ نہ ہو۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد مولوی کی بیٹی کو پیٹ میں درد ہونے لگا جو درجہ بدرجہ بڑھتا۔ مولوی کی بیوی اپنی بیٹی کو گاؤں کے واحد حکیم کے پاس لے گئی، جس نے نبض دیکھ کر دوا دے دی۔ اس سے وقتی طور پر تو لڑکی کا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ مہینے بعد ایسا ہوا کہ لڑکی کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ پیٹ پھول کر بڑا ہو گیا جیسے وہ لڑکی حاملہ ہو۔ مولوی اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو ایک بار پھر گاؤں کے اس حکیم کے پاس لے گئے۔ ان دنوں تشخیص کا طریقہ کار جدید نہیں تھا، نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت تھی۔ حکیم نے لڑکی کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ مولوی اور اس کی بیوی بہت پریشان اور شرمندہ ہوئے اور بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گئے، کیونکہ ان کی بیٹی ابھی کنواری تھی۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کرواتی رہی ہے، اس لیے اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ کئی بار مولوی نے غیرت میں آ کر اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہا، لیکن لڑکی کی ماں بیچ میں آ جاتی اور بیچاری کیا کرتی، ممتا کے جذبات سے مغلوب تھی، اپنی بیٹی کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ بگڑا امیر نوجوان جو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے لڑکی کو حکیم کے پاس آتے جاتے دیکھ لیا تھا۔ ایک درجے وہ حکیم کے پاس گیا اور کچھ نقدی حکیم کے ہاتھ پر رکھی تو حکیم نے سب کچھ اگل دیا کہ مولوی کی اکلوتی بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نوجوان کے ہاتھ بدلہ لینے کا سنہری موقع آ گیا تھا، جس کے انتظار میں وہ کافی عرصے سے تھا۔ اس نے گاؤں کے میراثی کو بلایا اور کچھ پیسے دے کر کہا کہ یہ خبر گاؤں کے ہر گھر میں پہنچا دو۔ چنانچہ مراثی نے دنوں میں ہی یہ خبر ہر طرح پہنچا دی۔ اب گاؤں کے لوگ بات کی تصدیق کرنے مولوی کے گھر میں آنا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی سچ مچ حاملہ ہے، تو مولوی نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے مولوی سے گاؤں کی مسجد کی امامت واپس لے لی اور اس کو گاؤں چھوڑنے کی تھوڑی کی مہلت دے دی۔ اس بات سے مولوی اور اس کی بیوی شدید پریشان ہو گئے۔ ایک کے بعد دوسری مصیبت آن پر ٹوٹ پڑتی، جبکہ مولوی کی بیٹی جانتی تھی کہ وہ با کردار ہے اور اس نے بدکاری تو دور کی بات کسی اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، سو خاموشی سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک صبح کسی شخص نے مولوی کے دروازے پر دستخط دی۔ جب مولوی باہر نکلا تو اس آدمی نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے اور اس کو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے اور آپ سخت پریشان ہیں، تو میں دوسرے گاؤں سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں آپ کا ادنا سا شاگرد ہوں
بچپن میں آپ سے قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ مولوی جو پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس کو یہ سہارا بھی غنیمت لگا، کیونکہ وہ ایک باپ بھی تھا اور بیٹی کے پیٹ کی تکلیف سے پریشان رہتا تھا۔ اور اس شخص کو گھر میں لے گیا۔ اس نے لڑکی کا معائنہ کیا اور صورتحال سمجھ گیا اور کہا کہ مجھے ایک بال اور ایک کتا لا کر دیں۔ جب دونوں چیزیں اس کو دے دیں تو اس نے دونوں کو ذبح کیا اور بکرے کا گوشت پکا کر لڑکی کو کھلا دیا۔ جب لڑکی نے پیٹ بھر کر گوشت کھا لیا تو وہ حکیم لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پر کتے کا گوشت رکھا ہوا تھا، اور لڑکی سے کہا، میں نے تم کو جو کتے کا گوشت کھلایا ہے اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ لڑکی نے جب کتے کا گوشت دیکھا تو اس کا دل خراب ہونے لگا اور اس کو اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ وہ الٹیاں کرنے لگ پڑی، اور اسی دوران ان کے پیٹ سے ایک بہت بڑا مینڈک برآمد ہوا اور لڑکی کی جان میں جان آئی۔ حکیم نے کہا کہ تم نے یقیناً برتن کے بغیر کسی شہر سے پانی پیا تھا اور تمہارے پیٹ میں مینڈک کا چھوٹا سا بچہ چلا گیا تھا جو وقت کے ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ فنکشن کی وجہ سے تمہارا پیٹ پھول گیا تھا، اب جلدی ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تب تک گاؤں کے کئی لوگ وہاں پہنچ گئے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کے پیٹ سے نکلا مینڈک دیکھ لیا، اور یوں سب نے لڑکی کے کردار کی پاکیزگی جان لی اور نیک مولوی کے خلاف سازش کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔